کھوسا صاحب کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ آپ سے جو سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کروائی گئی یہ ٹیکنیکلی غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. اب آرٹیکل 51 پہ آ جائیں. ہمیں یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ متصور کر کے پھینک دیا. انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے, میرا سمبل کے تھا, کے فار خان, کے فار کنگ خان, کے فار کھوسا. اچھا. اور سارے بچے کو جو ہے وہ کے پتہ تھا. اور میرا واحد حلقہ ہے جہاں خواجہ سعد رفیق نے سب سے پہلے آ کر تسلیم کی اپنی شکست اور مجھے مبارکباد دی. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے. اور میں 45 اس پہ سعد رفیق صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بالکل میں نے کہا کاش اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دیتے کہ محترم نواز شریف صاحب اگر ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے تو وہ بھی یہ بڑا مان لیتے, اور اسی طرح خواجہ آصف اگر ریحانہ ڈار سے آ رہا ہے وہ بھی تسلیم کر لیتا آپ کی طرح سے. میں ان کی بھی تعریف کرتا, کاش بڑوں کو بھی سمجھا دیتے. ہنسنے لگا. باہر کیف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر دیکھیں آرٹیکل 51 میں یہی ہے کہ جب ہمیں انڈیپینڈنٹ انہوں نے کر کے پھینک دیا, ہمارے پاس آپشنز تھیں. 3 دنوں کے اندر ہم کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اب کہتے ہیں سمبل پہ میں نہیں لڑا. میں نے تو پاکستان تحریک انصاف فارم میں لکھا, پاکستان تحریک انصاف. آپ نے لکھا ہے؟ لکھا میں نے. اچھا اب کیا ہوا یہ کہ وہ سمبل ہی انہوں نے جس طرح ضیاء الحق نے اب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہے. معاف کیجیے گا, یہ شرما رہے ہیں دونوں کہنے میں. نہ ان کی حکومت ہے نہ ان کی حکومت ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس ملک میں. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھٹو کے تلوار کو اڑا دیا, سمبل سے ہی ختم کر دیا تھا ضیاء الحق نے, آپ کو یاد ہوگا. یہاں بھی جب سمبلز پہ آ گیا, کیونکہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے کر دیا, تو وہاں بلہ تھا ہی نہیں. سمبل سے بلے کو اڑا دیا. آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے بھی نشان چھین لیا تھا. ایسا ہی کرتے ہیں سر, ایسے ہی کرتے ہیں. میں کسی میں نہیں جاتا, لیکن چونکہ موجودہ الیکشن کا موازنہ ہو رہا ہے سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. ہمارے پاس اب آپشن ہی نہ رہا. اب آپشن یہ تھا کہ 3 دنوں کے اندر جوائن کرنا, پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی, یہ تو جو مرضی کہتے رہے, آئین میں بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا استحقاق ہے. اور الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی میں جب ہم شامل ہوئے تو وہ پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی. پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی. پھر آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں پارلیمانی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی تشخیص کو ختم کر دیا. اب یہ کہ جی الیکشن میں نہیں لڑے تو جنرل الیکشن سیٹ نہیں ملا تو فلانا. آبزرویشن سنی آپ نے؟ او بھائی ہمارے لیے تو آپ نے چوائس ہی نہ چھوڑی. الیکشن کمیشن کے ایک غلط تشریح کا سزا آپ پاکستان کو دیں گے, آپ جمہوریت کو دیں گے, آپ مجھے دیں گے, آپ الیکشن میں لڑنے والوں کو دیں گے, یا پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے؟ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. یہ خاطر جمع رکھیں, یہ ہمیں ملیں گی چاہے وہ سنی اتحاد کے کھاتے میں ملے یا پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آئینی ادارہ جس کو اس وقت میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن میں, کیونکہ انہوں نے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے, انہوں نے آئین کی تضحیق کی ہے, انہوں نے سارے ریاست. کھوسا صاحب یہاں پہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دے دیا جسٹس وقار سیٹھ نے, اس کو سزا نہیں ملی. آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 6 کی سزا ملی, ایگزیکیوشن ہو گئی, اس کی جسٹ خاکی یہاں آئی, اور وہ جج صاحب بھی فارغ ہو گئے جنہوں نے اسے جو ہے وہ ان کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جس دن فیصلہ اناؤنس کیا, آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات وزیر قانون نے ان کو ذہنی مریض قرار دیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی ان کے خلاف. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ غلط تھا فیصلہ. دیکھیں وہ اس حد تک غلط تھا کہ اس کی اگر وہ مر جاتے ہیں تو اس کی ناش کو جو ہے لا کر لٹکایا جائے, اس حد تک انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے فیصلہ. لیکن سزائے موت کو غلط نہیں کہا تھا, اور سزائے موت صرف جسٹس وقار نے نہیں دی تھی, باقیوں نے بھی دی تھی. باقی نے ٹھیک ہے, صرف اس حد تک تھا کہ اگر یہ اس دوران میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لاش کو انہوں نے کہا یہ بے حرمتی والی